گہرا انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے، نااہلی بھی ہے اور کرپشن بھی ہے۔ ہماری وفاقی حکومت، یہ جو حکومتیں اس وقت موجود ہیں، نااہلی اور کرپشن کا حسین امتزاج ہیں، دونوں کام میں اعلیٰ ہیں، کرپٹ بھی ہیں، نااہل بھی ہیں، اور ان لوگوں کو لا کر فارم 47 کی بنیاد پر ہم پر مسلط کیا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ عوام اپنے حق کے لیے نکلیں، اور آئی پی پیز مافیا کے خلاف ہم نے دھرنا دیا، احتجاج کیا، اور گورنمنٹ مجبور ہوئی اور اس نے معاہدہ کیا آئی پی پیز سے، اور اس کے نتیجے میں بجلی سستی ہوئی۔ جو 2 سال پہلے کے بل اور آج کے بلوں میں فرق ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مجموعی طور پر ان سارے معاہدے جو ختم ہو گئے ان کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ بجلی کی ہماری پیداواری صلاحیت زیادہ ہے، اور جو ایسے معاہدے ہیں کہ جن پر چلا جا سکتا ہے ان کو ری نیگوشیٹ کیا جائے، تاکہ یہ بوجھ ہم پہ نہ پڑے، عوام پہ نہ پڑے، بجلی کو بلوں میں لگ کر نہ آئے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ گندم، چینی، ان تمام چیزوں کے اوپر مافیاز ہیں جو پوری طرح سے پاکستان کے اوپر انہوں نے گرفت کی ہوئی ہے۔ پاکستان میں یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے، یہ ایلیٹ کیپچر جس میں بڑے بڑے لوگوں کو ٹیکسوں میں چھوٹ ملتی ہے، بڑے بڑے اداروں کو چھوٹ ملتی ہے، مراحت ملتی ہیں، یہ سب ملا کر $17 بلین تک بنتا ہے۔ $17 بلین غریبوں کو نہیں ملتا، چند لوگوں کو ملتا ہے، اس کی چھوٹ ملتی ہے، اور ان کے نتیجے میں غریبوں کے اوپر عذاب آتا ہے۔ اس ایلیٹ کیپچر سے پاکستان کو نکالنا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی صرف ایک احتجاج نہیں کہ ہم نے 500 سے زیادہ مقامات پر سڑکوں پر آ کر احتجاج کیا ہے۔ اب 16 تاریخ کو انشاءاللہ 16 اگست کو چاروں صوبوں میں بیک وقت دھرنے ہوں گے۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ ہوگا، اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور سندھ میں گورنر ہاؤس پہ ہوگا، اور یہ دھرنے ہم شروع کریں گے۔ ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا، پارٹی ایجنڈا نہیں ہے۔ ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت 225 روپے کرو۔ ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ لیوی کے عذاب سے ہمیں بچاؤ، جو عوام پر، غریبوں پر اور مڈل کلاس لوگوں پر یہ جو بوجھ ڈالا گیا ہے۔ ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ چیزیں سستی کرو، آئی پی پیز مافیا سے نجات دلاؤ۔ ہمارا ایجنڈا عوام کا ایجنڈا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو پذیرائی عوام جو ہے وہ دے رہے ہیں، اس میں اب یہ بنتا ہے کہ عوام کی شرکت بھی زیادہ سے زیادہ ان احتجاجوں میں ہو۔ جس طرح پورے پاکستان میں 500 سے زیادہ مقامات پر لوگ شریک ہوئے ہیں، اب وقت ہے کہ اس جو ہے وہ شرکت کو بھی بڑھایا جائے۔ میں نوجوانوں سے خاص طور پر اپیل کرتا ہوں، خیبر پختونخوا میں یہاں موجود ہوں، پشاور میں خاص طور پر یہاں کے جو نوجوان ہیں یہ زیادہ وائبرنٹ ہیں، زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، زیادہ پولیٹیکل ہیں، سیاسی شعور ان کا زیادہ ہے، یہ حالات کو صحیح طرح سمجھتے ہیں اور یہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ اگر اس پرامن سیاسی مزاحمت میں جماعت اسلامی کے اس پلیٹ فارم سے جد و جہد کریں گے انشاءاللہ، تو یقیناً ان کی یہ جو جد و جہد ہے اور ان کا جو جذبہ ہے یہ تعمیری کاموں میں لگے گا۔ اور میں اس موقع پر بلا تخصیص تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ورکرز ہوتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ اس ایجنڈے پر ہماری ذات کے لیے نہیں، پارٹی کے لیے نہیں، عوام کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں، سب ہمارے ساتھ مل کر چلیں۔ اور میں اس میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں عوامی نیشنل پارٹی کے۔ میں نے دیکھا تھا کہ ہمارے جو میاں افتخار صاحب ہیں انہوں نے تفصیل سے ہمارے اس پورے احتجاج کی حمایت کی، پھر ہمارے جے یو آئی کے ہمارے جو سیکرٹری ہیں سینیٹر عطاء الحق صاحب، انہوں نے بھی جو ہے حمایت کی، اور اس کے نتیجے میں ایک اعتماد پیدا ہوا، اور پھر بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی حمایت کی اس ہمارے احتجاج کی۔ تو یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی روایت ہے کہ پازیٹیو چیزوں میں سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ اپوزیشن جماعتوں کے ورکرز آپس میں الجھتے رہیں کہ اس کا احتجاج چھوٹا تھا، اس کا بڑا تھا، اس نے اتنی پاؤ گز زمین چھوڑ دی تھی، اس نے پونا گز زمین چھوڑ دی تھی، اس کو سڑک پہ آنا چاہیے تھا، اس کو نہیں آنا۔ سب کو معلوم ہے کہ احتجاج دنیا میں سڑک